ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینکا۔ تاریخ میں ملتا ہے ابن خلدون وغیرہ میں کہ وہ آگ کا جو الاؤ تھا وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ 1 مہینے تک انہوں نے اس آگ کو تیار کیا تھا، 1 مہینہ، اور اس آگ کے قریب کوئی جا نہ سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لے جائیں۔ لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ہم جل جائیں گے۔ اور انہوں نے دور سے منجنیق سے، کیٹپلٹ سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اور اس پر دور سے ان کو پھینکا تھا آگ کے اندر۔ اس قدر عظیم یہ آگ تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی زبان پر صرف اتنا جملہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ سب سے بہترین کارساز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا، انہوں نے تو ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آیت نمبر 69 میں ہے، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، کیونکہ آگ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ تو میرے اس بندے کو جلا نہیں سکتی، ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی بھی زیادہ نہیں، اتنی ٹھنڈی کہ سلامتی کے ساتھ میرا بندہ محفوظ رہے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم کے ساتھ برائی کا، اور ہم نے انہی کو خسارے میں ڈال دیا۔ ہم نے ابراہیم کو بچا لیا اور لوط کو بھی جو اس پر ایمان لایا تھا، اور انہیں ہم نے ایسی زمین کی طرف نجات دی جسے ہم نے برکت دی تھی تمام جہانوں میں، یعنی شام، فلسطین، یہاں پر یہ چلے گئے۔ اس کے بعد ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی دیا، یعقوب بھی دیا، مزید اس کا پوتا، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے لوط علیہ السلام کا علیحدہ ذکر فرمایا ہے، ان کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے انتہائی خبیث بدفعلی کا عمل کیا کرتے تھے، بہت ہی برے لوگ تھے یہ۔ اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ بھی نیک لوگوں میں سے تھا۔ اور نوح جس نے ہمیں پکارا تھا پہلے اور ہم نے اس کی دعا کو سنا تھا، وہ دعائیں کیا تھی سورہ نوح میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہم نے اسے بھی اور اس کے اہل کو بھی بڑی تکلیف سے بچا لیا۔ اس کے بعد ذکر ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور داؤد اور سلیمان کو جس وقت وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، جب رات کو چر گئی تھی اس میں ایک قوم کی بھیڑ بکریاں، اور ہم تھے ان کے فیصلہ کرنے پر حاضر، چنانچہ ہم نے سجھا دیا سلیمان کو صحیح فیصلہ، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت عطا کی اور علم۔ یہ کسی بھی صحیح مرفوع روایت سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ کیا تھا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا، یہ جو فیصلہ تھا کھیتی کے حوالے سے۔ البتہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقوف روایت ملتی ہے مستدرک کے حاکم میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کی انگور کی بیلیں تھیں، تو رات میں کسی شخص کی بکریاں اس کے کھیت میں چلی گئیں اور اس کی ساری جو انگور تھے، اس کی بیلیں، وہ سارے درخت، وہ پودے، وہ سب انہوں نے خراب کر دیے۔ تو یہ جب داؤد علیہ السلام کے پاس کیس آیا تو انہوں نے جو فیصلہ دیا، سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کچھ اور سنا دیا، اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اللہ کو پسند آیا۔ اس کی ایک اور مثال صحیح مسلم میں بڑی واضح ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود فرمائی ہے، لہٰذا اسے تو ہم بالکل صحیح سمجھ کر بیان کر سکتے ہیں۔ 2 عورتیں جا رہی تھیں، دونوں کے پاس اپنا اپنا جو ہے ان کا بیٹا تھا، تو وہ راستے میں تھیں کہ ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کا جو بچہ تھا اس کو وہ بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ دونوں آپس میں بات خراب ہوئی، جس کا بیٹا بھیڑیا کھا گیا تھا وہ عمر میں بڑی تھی، اس نے کہا کہ یہ جو بچہ تیرے ہاتھ میں ہے یہ میرا بچہ ہے، تیرے بچے کو بھیڑیا کھا گیا۔ چنانچہ یہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچی دونوں، اور داؤد علیہ السلام نے جب یہ کیس سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑی کا ہے، بڑی کو لے جانے دو۔ بڑی لفاظ تھی، اس نے اپنی چرب زبانی سے کیس اچھا سنایا، چھوٹی خاموش کھڑی تھی مظلوم۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا بڑی کے حق میں۔ یہ واپس جانے لگی تو سلیمان علیہ السلام اندر آ رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو چھوٹی نے کہا کہ کچھ نہیں، یہ فیصلہ آپ کے والد محترم کے پاس آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ
اس کا ہے، لہٰذا میں واپس آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جب ان دونوں نے اپنا کیس سنایا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بہت آسان سا حل ہے، چھری لے کر آؤ، میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، دونوں آدھا آدھا لے کر چلے جانا۔ تو بڑی والی خاموش رہی کیونکہ اس کا بیٹا تو تھا نہیں، اس نے کہا میرا تو بھیڑیا کھا گیا، تیرا بھی کٹ جائے۔ لیکن چھوٹی نے کہا نہیں، آپ اس بچے کو بڑی کے حوالے ہی کر دیں، اسی کے پاس جانے دیں، اس بچے کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بیٹا تیرا ہے کیونکہ تجھے تکلیف ہوئی ہے، اور وہ بچہ انہوں نے چھوٹی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کا فیصلہ کرنا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھایا۔ داؤد علیہ السلام سے فیصلوں کی صلاحیت میں سلیمان علیہ السلام بالا تر تھے، یہی بات اس آیت میں بھی موجود ہے، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فیصلہ کرنا سکھا دیا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا تھوڑا تذکرہ اور ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے ساتھ مسخر کر دیا تھا کہ داؤد کے ساتھ پہاڑ بھی ہماری تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندے بھی ہماری تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے داؤد کو سکھا دیا جنگ کی زرہیں بنانے کا علم، جن کے ذریعے تم بچا سکتے ہو اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں۔ کیا تم شکر ادا کرنے کو تیار ہو؟ یعنی اس سے پہلے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حملے کے وقت جنگ میں کیسے بچایا جائے، تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ علم سکھایا تھا کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو اس حال میں اس کا تابع کر دیا تھا کہ وہ تیز و تند تھی اور چلتی تھی سلیمان ہی کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جہاں پر ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی اختیارات دیے تھے، وہ جب حکم کرتے ہواؤں کو تو ہوائیں چلتی، جس طرف وہ جانا چاہتے ہوائیں ان کو اڑا کر وہاں لے جاتی، کیسے جاتے، کس چیز پر سوار ہوتے واللہ عالم۔ لیکن ہمارے لیے تو سمجھنا بہت آسان ہے، آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں جب ہم کچھ گھنٹوں میں طویل سفر ہوائی جہازوں میں طے کر لیتے ہیں، ہمارے لیے سمجھنا تو بہت آسان ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی بہت ہی خاص سواری عطا کی ہوگی سلیمان علیہ السلام کو، اور ہواؤں کو ان کا پابند کر دیا تھا کہ وہ جہاں چاہتے چلے جاتے، اور مہینے کا سفر ایک صبح اور ایک شام میں کاٹ لیا کرتے تھے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ قرآن کریم میں آ رہا ہے۔ اور شیاطین یعنی جنات کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے سمندروں میں، اور قیمتی جواہرات تلاش کر کے لا کر اسے دیا کرتے تھے، اور بھی کام کیا کرتے تھے وہ سلیمان کے لیے۔ پھر ذکر ہے ایوب علیہ السلام کا کہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے پہنچی ہے تکلیف بڑی سخت، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میری اس تکلیف کے حوالے سے میں تجھ سے رحم کی دعا کرتا ہوں۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ایوب کی دعا کو سن لیا اور ہم نے دور کر دیا اس سے اس تکلیف کو، اور ہم نے اسے دیے اس کے اہل اور ان کی مثل اور بھی اپنی طرف سے رحمت بنا کر اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر۔ ایوب علیہ السلام کو بہت لمبی بیماری پہنچی تھی، بہت طویل بیماری، ایک عرصہ دراز وہ بیمار رہے، اتنا بیمار رہے کہ ان کے گھر والے تک ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اس قدر بیمار رہے کہ وہ اپنے کام کو بھی نہ دیکھ سکے، کام بھی ان کا ختم ہو گیا، نہ ان کے پاس کوئی گھر والے رہے، نہ ان کے پاس کوئی کام رہا، کوئی ذریعہ معاش نہ رہا۔ ایک عرصہ تکلیف برداشت کی انہوں نے، صبر کیا، اور صبر ایوبی ضرب المثل بن چکا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت صبر کرنے والا ہو تو کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے صبر ایوبی عطا کی ہے، چنانچہ بڑی مثال ہے ان کی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ایک عرصہ دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی صحت کو بھی ٹھیک کیا۔ سورہ صاد میں اس کی تفصیل آئے گی کہ وہ کیسے شفا یاب ہوئے، اور پھر ان کے گھر والے بھی ان کو دیے، ان کی مثل اور بھی دیے، اور اللہ نے ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، اور انہیں مالا مال کر دیا، ان کے پاس کسی چیز کی پھر کمی نہ رہی۔ معلوم ہوا ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہے، جب مشکل پہنچے تو آسانی کے لیے اللہ سے دعائیں کریں اور یقین رکھیں کہ آسانی کا وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ بھی ہمارے صبر کرنے والے بندوں میں سے تھے، ہم نے انہیں بھی اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور ذُنُّون یعنی یونس بن متیٰ
علیہ السلام جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چھوڑ کر انہیں چلا گیا، ہم نے سورہ یونس میں اس کی تفصیل بیان کر دی تھی، پھر اس نے اندھیروں میں پکارا. کتنے اندھیرے؟ رات کا اندھیرا، بادلوں کا، سمندر کا، سمندر کے اوپر موجیں، موجوں کے اندر پھر موجیں، نیچے اس کی سمندر کی گہرائی میں ایک بڑی عظیم مچھلی، اس مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اس کے اندھیرے میں یونس علیہ السلام. کتنے اندھیرے ہو گئے؟ بے حساب. اور ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت نمبر 87. تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ ترمذی کی صحیح حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور عطا فرما دیتا ہے. لہٰذا جب بھی دعا کریں یہ کلمہ لازمی پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے فرمایا ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا اور اسے اس تکلیف سے نجات دے دی. اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، جیسا کہ کل ہم نے سورہ مریم میں بات کی تھی کہ ان کی کیا کیفیت تھی. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب نہ چھوڑنا تو مجھ کو تنہا اور تو ہی سب سے بہترین وارث ہے. انہوں نے اللہ سے وارث مانگا تھا، اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اور فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی بیوی کے اندرونی معاملات کی اصلاح کر دی. یعنی جو ان کو رکاوٹ تھی اولاد جننے کے حوالے سے، اس رکاوٹ کو اللہ نے دور فرما دیا. ہم اللہ کی تخلیق ہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ کے پاس نہ ہو، کوئی ایسی پریشانی نہیں جس کا علاج، جس کا دور کرنے کا حل اللہ کے پاس نہ ہو. لہٰذا اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں جیسا کہ زکریا علیہ السلام نے مانگا. ساتھ میں اللہ نے فرمایا دعا کی قبولیت کے لیے کچھ ہمیں ہنٹس دیے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں تیزی دکھایا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارا کرتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے عاجزی کیا کرتے تھے. لہٰذا یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، اللہ رب العزت ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے. آخر میں ذکر ہوا آیت نمبر 91 میں، اس عورت کا ذکر کرو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی مریم علیہ السلام. تو ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا اور اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا. ان هذه امتکم امتا واحدہ، یقیناً تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں اکیلا تمہارا رب ہوں. فَاعْبُدُونِ، تو تم میری عبادت کیا کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن بعد والوں نے اس شریعت میں، اس امت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو. کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، یہ سب لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنے والے ہیں. اس طرح سے سورہ انبیاء کا اختتام ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی نیکی کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کی نیکیوں کی ناقدری کبھی نہیں کریں گے، اس کی نیکیوں کو ہم لکھنے والے ہیں. پھر فرمایا یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلند جگہ سے اترتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور قریب آ گیا وہ سچا وعدہ قیامت کا. پھر جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان کی جو کافر تھے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہم تو بڑی غفلت میں تھے اس دن سے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. بے شک تم اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، تم سب کے سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہو اور تم اس میں داخل ہو کر رہو گے. اور اگر یہ بت نہ ہوتے تو یہ کبھی جہنم میں نہ جاتے، لیکن یہ اپنے الہوں کی وجہ سے خود بھی اس جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں پر یہ گدھوں کی طرح چیخیں گے اور وہاں پر یہ کسی کی کوئی بات نہ سنیں گے، بس اپنی ہی چیخ و پکار میں لگے رہیں گے. لیکن وہ لوگ جن پر ہماری طرف سے ٹھہر چکی ہے نیکی کی بات، وہ اس جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، اتنا دور کر دیے جائیں گے لا یسمعون حسیسہا، کہ وہ جہنم کی آہٹ تک نہ سنیں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان نیک لوگوں میں سے کر دے.
جو جہنم کی آہٹ بھی نہ سن سکیں گے، جبکہ جہنم کا دھاڑنا، جہنم کا چیخنا، جہنم کا چلانا اتنا عظیم ہے کہ قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کی آہٹ بھی نہ سن سکیں گے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، بلکہ وہ تو جنتوں میں ہوں گے جہاں پر دل پسند عیش میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نہیں غمگین کرے گی انہیں گھبراہٹ بہت بڑی، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی وہ دن جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جیسے لپیٹے جاتے ہیں تومار کاغذ کے، بالکل اسی طرح کر دیں گے اس تخلیق کو جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ ہم پر وعدہ ہے اور سچ کہ ہم یہ کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی تھی نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی بننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کی جماعت، یہ حزب اللہ کا لشکر، یہ زمین کے وارث بننے جا رہے ہیں، بس نیکی کی روش اختیار کرتے رہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یقیناً اس میں نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، 107 نمبر آیت۔ اور یقیناً ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی بنفس نفیس مجسم رحمت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر ہے، اسی پر سورہ انبیاء کا 112 نمبر آیت پر اختتام ہے۔ قال رب احکم بالحق، اور نبی نے کہا اے میرے رب تو فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب رحمان مہربان وہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں کے سلسلے میں جو تم لوگ بیان کرتے ہو۔ سورہ انبیاء مکمل ہوئی۔